نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الاحزاب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ حیات ہے۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ انبیاء کی مقدس جماعت میں صرف خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جن کی زندگی عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل ہے۔ ان کی زندگی سے ہر ایک ہر وقت اور ہر جگہ اپنی سعادت و فلاح کی راہ معلوم کر سکتا ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ہے اور معیاری نمونہ حیات ہے۔ معیاری نمونہ حیات وہ ہوتا ہے جس میں مندرجہ ذیل 4 صفات پائی جاتی ہوں، جن میں سے پہلے نمبر پہ تاریخیت، دوسرے نمبر پہ کاملیت، تیسرے نمبر پہ جامعیت اور چوتھے نمبر پہ عملیت ہے۔ تاریخیت مطلب سوانح اور حالات پیش کیے جائیں تو وہ تاریخی اور روایت کے لحاظ سے مستند ہوں۔ کاملیت یعنی صحیفہ زندگی کے تمام گوشے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، کوئی واقعہ پردہ راز اور ناواقفیت کی تاریکی میں گم نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر جامعیت یعنی مختلف طبقات، بلکہ ایک انسان کو اپنی زندگی کے مختلف حصوں اور تعلقات میں جن مثالوں اور نمونوں کی ضرورت ہے وہ سب اس کی زندگی میں موجود ہوں۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ شخصیت جن تعلیمات کو پیش کر رہی ہو خود اس کے عمل نے ان کو قابل عمل ثابت کیا ہو، محض خوشکن نظریے اور فلسفے نہ ہوں۔ ان صفات کی روشنی میں آج کے اس درس میں ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تاریخیت، کہ جو سوانح اور حالات پیش کیے جائیں وہ تاریخ اور روایت کے لحاظ سے مستند ہوں۔ تو اس کی مختصراً میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہایت مستند اور معتمد واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے اور اسے بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور احادیث کو 3 مرحلوں میں محفوظ کیا گیا، جن میں سے پہلا مرحلہ دور صحابہ اور اکابر تابعین رحمہم اللہ تعالی کا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اکابر تابعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور شخصی معلومات کو جمع کیا ہے۔ ہر آدمی اپنے طور پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق معلومات جمع کرتا رہا۔ دوسرے مرحلے کے اندر تبع تابعین کا دور ہے، جس میں شہری اور علاقائی بنیاد پر معلومات کو جمع کیا گیا، اور تیسرے نمبر پر ائمہ محدثین کا دور ہے، جس میں پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود تھیں انہیں جمع کیا گیا۔ گویا امت کی ہر نسل اور ہر طبقے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کرنے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس جیسا اہتمام تاریخ انسانی میں کسی شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانہ میں ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں یعنی تابعین کا زمانہ، اور پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ آپ اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں ہر خطبہ جمعہ کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے الفاظ سنتے ہوں گے، جو ہر مسجد کا خطیب اپنے جمعے کے خطبہ کے اندر ان الفاظ کو ادا کرتا ہے: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین زمانوں کی گواہی دی ہے۔ اس لیے جب ہم دین کی حقیقت پر بات کریں گے اور کسی چیز کے بارے میں یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا یہ عمل دین میں ہے یا نہیں، تو ان تین ادوار کو سامنے رکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ وہ زمانے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگ موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے تھی، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ دور صحابہ ہجرت نبوی کے بعد 110 سال تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور رہا ہے، جس میں 40 سال تک تو اکابر صحابہ، جن میں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی شامل ہیں، وہ موجود رہے۔ پھر بقیہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 70 سال تک موجود رہے، اور دوسری صدی کے پہلے عشرے کے اختتام تک ان سب کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ دور تابعین ہے، اور تابعی وہ کہلاتے ہیں جن کی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بحالت اسلام ملاقات ہوئی ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو۔ بعض ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن صرف اور صرف صحابی اس لیے انہیں نہیں کہا جا سکتا کہ کسی وجہ سے وہ آپ سے ملاقات نہ کر سکے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ اور پھر بعض ایسے ہیں ان تابعین میں سے کہ وہ پیدا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہوئے، تو یہ سارے کے سارے لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، یعنی صحابہ اور ان کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں، یہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کے شاگرد ہیں۔ ان کا دور 150 ہجری تک رہا، اور پھر ان کے بعد دور تبع تابعین ہے، اور تبع تابعین وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کی تابعین سے بحالت اسلام ملاقات ہوئی ہو مگر صحابہ سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ یہ تابعین کے شاگرد ہیں جن کا زمانہ 220 ہجری تک رہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 220 ہجری تک یہ لوگ موجود رہے، کیونکہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کے بعد زندہ رہے، تو اگر یہ 10 سال نکالے جائیں
تو 210 سال بنتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہجری سال کا آغاز ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت ہوئی تو وہاں سے اس ہجری سن کا آغاز ہوا۔ تو اب 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کے نکالے جائیں تو اس کے بعد دور صحابہ جو ہے وہ 110 ہجری تک موجود رہا، اور پھر دور تابعین 150 ہجری تک موجود رہا، اور پھر دور تبع تابعین 220 ہجری تک موجود رہا۔ یعنی 220 ہجری تک یہ 3 طبقات سلسلہ بسلسلہ اس دنیا کے اندر موجود رہے، اور انہی 3 طبقوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی صحابہ اکرام کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور۔ تو ان تمام ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق روایات کو نہایت اہتمام سے محفوظ کیا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں احادیث کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 3 مختلف طریقوں سے محفوظ کیا گیا۔ پہلا طریقہ، چونکہ عربوں کا قوت حافظہ بہت مضبوط ہوتا تھا اور انہیں ایک ہی مجلس میں 100 اشعار زبانی یاد ہو جایا کرتے تھے، اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بحسن و خوبی یاد رکھا اور اگلوں تک پہنچاتے رہے۔ دوسرا ذریعہ بذریعہ کتابت تھا، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زبانی یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ مثلا حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی رسول جن کا نام ابو شاہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ یہ خطبہ میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اکتبوا لی ابی شاہ، کہ ابو شاہ کو لکھ کر کے دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ صحابہ میں ان کے علاوہ مجھ سے زیادہ احادیث کو محفوظ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک رسالہ تھا جس کا نام صحیفہ صادقہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث درج تھیں۔ اور تیسرا ذریعہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ذوق اتباع کا اور خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنے کا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، حالات اور ملفوظات کو محفوظ کرنے پر اللہ نے ان کو حریص بنا دیا تھا۔ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے زندہ نسخے تھے، پس تدوین حدیث کی پہلی صورت تو خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عملی زندگی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر رہے ہوتے تو صحابہ فوراً اس عمل کو اپنی عملی زندگی میں لے آتے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کرتے یا مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کرتے تو جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہوتا آپ وہاں پر قیام فرماتے، بلکہ ایک جگہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گئے، باوجود کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس بنا پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے تو میں بھی آپ کی اتباع میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ خلاصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چلتا پھرتا نسخہ اور زندہ کتاب تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تاریخی اعتبار سے کوئی الیاذ باللہ کمزور سند نہیں رکھتی، بلکہ تاریخ و روایت کے لحاظ سے مستند ترین شخصیت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے
کہ جس کے متعلق اگر روایت میں کسی مستند اور معروف صحابی کا نام آئے اور پھر اہل ایمان اسے قبول نہ کریں اور اسے اپنی عملی زندگی میں نہ لے کر کے آئیں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تو موجود نہ ہو لیکن اسے بلا وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کے لیے بھی معیار یہی ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ ہم اس عمل کو دیکھیں گے کہ کیا اس عمل کے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا تابعین یا تبع تابعین رحمہم اللہ تعالی کی کیا رائے ہے. اگر وہ اس عمل کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ واقعی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ثابت ہے تو وہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. اگر وہ اس کی تصدیق نہیں کرتے اور کہیں پر بھی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حصہ تھا تو وہ اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ردی کی ٹوکری سے بڑھ کر اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایسی بات میری طرف منسوب کرنا کہ جس کا میری ذات کے ساتھ تعلق نہ ہو، اس بات کو منسوب کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی جو شخص یہ بات منسوب کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جہنمی کہا، اور جہنمی شخص کی بات کو ہمارے لیے سوائے ردی کی ٹوکری کے اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم اس کو جگہ دیں. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.